الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی کرامات، اس کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے۔ کرامات اولیاء کے حوالے سے ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ کرامات اولیاء یہ بالکل برحق ہیں، ثابت ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، حدیث پاک میں بھی اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، بڑی مستند احادیث مبارکہ۔ کرامت کہتے کسے ہیں؟ کرامت عادتاً ایک شے جاری ہے، اس عادت سے ہٹ کر کوئی کام ایسا کیا جائے جس میں کسی وسیلے یا سبب کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک سے اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی بھی ہیں، آپ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، نیک صالح ولی بھی ہیں۔ جب آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا جو کہ 1500 میل کی مسافت پر موجود تھا، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کون میرے پاس وہ تخت جلد از جلد لائے گا، ایک جن نے کہا حضرت مجھے آدھا دن دے، میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس بندے نے جس کو ہم نے علم دیا تھا کتاب کا، اس بندے نے کہا، یعنی آصف بن برقیہ نے کہا، اے حضرت سلیمان مجھے آپ مہلت دیں، مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اب کسی سبب کے بغیر، کسی اور چیز کے بغیر، یہ کس طرح وہ تخت انہوں نے دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا اور لے کر آ گئے۔ یہ بڑی واضح دلیل ہے کرامات اولیاء پر۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بے شمار احادیث مبارکہ جو کہ بڑی مستند اور بڑی پائے کی احادیث مبارکہ مشہور ہیں، مستند ہیں، ان احادیث مبارکہ میں بھی یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، ان کے بعد والے بزرگان دین کی کرامات کا ایک تواتر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بخاری شریف میں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف میں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کفار مکہ نے قید میں رکھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، قید تھے، لیکن آپ بے موسمی پھل ان بیڑیوں کے اندر مکہ میں، حالانکہ ان پھلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، بخاری شریف میں یہ آتا ہے آپ ان پھلوں کو کھایا کرتے تھے، آپ کے پاس وہ پھل اللہ کی طرف سے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مشرکین نے جب انہیں قتل کر دیا، اب مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹیں۔ یہ اولیاء اللہ کی بعد از وصال، ان کی فوتگی کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، ان کی کرامت پر دلیل ہے۔ انہوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین نے یہ چاہا کہ آپ کے اعضاء کو کاٹیں۔ اللہ پاک نے اسی وقت بادل کی طرح اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کا جھنڈ بھیج دیا اور انہوں نے ان مشرکین کو کاٹا اور بھگایا، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بالکل محفوظ اور معمون رہا۔ یہ حضرت، اسی طرح ایک اور صحابی حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر، یہ دونوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بیٹھے تھے۔ اس دوران یہ بھی بخاری شریف میں حدیث پاک آئی ہے، رات بڑی تاریک تھی، اندھیرا بھی ہو گیا، دیر ہو گئی اور بڑی تاریک رات تھی۔ اب انہوں نے گھر بھی جانا تھا۔ دونوں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیر تک بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بارگاہ سے جب یہ اٹھ کر جانے لگے، اب دونوں کا گھر بھی الگ الگ تھا، کچھ رستے تو وہ ساتھ چل رہے تھے۔ ہوا یہ اس طرح دونوں صحابی پریشان تھے، اس تاریک رات میں ہم کیسے گھر پہنچیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی لاٹھی، ان کا عصا جسے وہ ہاتھ میں لے کر رکھتے تھے، اس کو ایسا روشن کر دیا، اس لاٹھی کے سرے پر بالکل جس طرح کوئی بلب جل رہا ہوتا ہے، کئی میٹر تک اس کی روشنی جا رہی تھی، اور تاریک رات میں آپ دونوں اپنے گھر کے قریب پہنچے۔ جب ایک صحابی اس کا گھر آگے، اب دوسرے نے تو آگے جانا تھا، اس صحابی رسول نے دل میں سوچا اب تو لاٹھی انہی کے پاس تھی۔ ہوا یہ کہ اب وہی لائٹ، وہی نور جو اس لاٹھی میں تھا، اب وہ ایک دوسرے صحابی کی لاٹھی میں، جن کا گھر آگے دور تھا، ان کی لاٹھی کے اندر وہ منتقل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس روشنی کے اندر چلتے رہے۔ یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے کہ جس لاٹھی کے ساتھ، سوٹی کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا ہاتھ بھی لگ جائے، جس لاٹھی کو، اللہ پاک اس کو نور کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس بات کو یہ یاد رکھے کہ جو کرامت ہوتی ہے ولی کی، وہ دراصل نبی کا معجزہ ہے۔ اگر وہ ولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتا تو اس کے ہاتھ سے کیا اس طرح کا فعل ظاہر ہوتا۔ اور یہ ایک اور بات یہ یاد رکھے کہ اگر کسی غیر مذہب، کسی کافر کے ہاتھ سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہوتی ہے، عادت سے ہٹ کر ظاہر ہوتی ہے، مثلاً وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے، مثلاً وہ کسی شے کو کسی دوسری شے میں تبدیل کر دے، تو اس کو جادو تو کہہ سکتے ہیں، وہ جادو ہے، وہ کرامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، جو کسی مسلمان حضور علیہ السلام کی سنت کا پیکر، جو اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والا ہو، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام جاری ہوتا ہے تو وہ کرامت ہوگا، اور وہ نبی کا دراصل معجزہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ کرامت جو ہے وہ دراصل نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔